بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت خالد بصرہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ ملک شام میں موجود تھے۔ حضرت خالد نے انہیں بھی لکھ دیا کہ وہ بھی دمشق میں آ جائیں۔ ہرقل اعظم کو معلوم ہو گیا ہے کہ مسلمان دمشق پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اس نے کلوس کو 5000 فوج دے کر دمشق والوں کی مدد کو بھیجا۔ دمشق میں اسرائیل نامی رومی سردار حاکم تھا۔ دمشق میں پہلے سے کافی فوج تھی اور قلعہ ایسا مضبوط کہ اسے فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ کلوس مسلمانوں کے دمشق پر آنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد وہاں پہنچے۔ حضرت خالد کے ساتھ صرف 1500 سوار تھے۔ عیسائیوں نے جب مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد دیکھی تو دلیر ہو گئے۔ قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ میدان میں نکلے، صفیں مرتب کی۔ کلوس نے میدان میں نکل کر لڑنے والے کو للکارا اور طلب کیا۔ حضرت خالد اس کے مقابلے میں نکلے۔ کلوس نے پرزور حملہ کیا۔ اس نے نیزہ مارا۔ حضرت خالد نے اپنے نیزے سے اس کا نیزہ روکا۔ کچھ دیر دونوں نیزہ بازی کے ہنر دکھاتے رہے۔ آخر حضرت خالد نے کلوس کے نیزے کو بیکار کر دیا اور اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے سے ملا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زین سے جدا کر لیا اور لٹکاتے ہوئے اپنے لشکر میں لے آئے۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ کلوس کو مسلمانوں نے حضرت خالد سے لے کر گرفتار کر لیا۔ اب اسرائیل بڑبڑاتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت خالد اس کے مقابلے میں جا پہنچے۔ اسرائیل عربی جانتا تھا۔ اس نے حضرت خالد سے کہا، تم عرب ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ حضرت خالد نے جواب دیا، اس لیے کہ تمہیں انسانیت اور خدا پرستی کی تعلیم دیں۔ تم وہ ہو جنہیں شرافت چھو کر بھی نہیں گئی۔ تم نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو قتل کر ڈالا۔ تم وہ ہو جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو، اس کے بیٹا بتاتے ہو۔ ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم خدا کو پہچانو، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان ہونا نہ چاہو تو جزیہ دو، ہم تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو لڑو، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ اسرائیل نے کہا، اے عربی، اپنی حد سے نہ بڑھو۔ تم نے دیکھا ہے کس قدر عیسائی لشکر ہے۔ اگر میں اشارہ کر دوں تو ایک مسلمان کو بھی زندہ نہ چھوڑیں، لیکن میں تم پر رحم کرتا ہوں، تم میری قید میں آ جاؤ، میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس پر حضرت خالد کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، اوے دشمن خدا، باتیں نہ بنا، تیرا ہم نام فرشتہ موت تیرا منتظر ہے۔ حضرت اسرائیل جوش میں آ کر حملہ کیا۔ حضرت خالد نے اس کا حملہ ڈھال پر روکا، پھر خود بھی حملہ کیا۔ دونوں بہادر تھے، دیر تک تلواروں کے ہاتھ دکھاتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد نے جوش میں آ کر پرزور حملہ کیا۔ اسرائیل ڈر کر بھاگا۔ حضرت خالد نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اسرائیل کا گھوڑا سبکرو تھا، دوڑتا چلا گیا۔ حضرت خالد نے کچھ دور تک تعقب کر کے گھوڑے کو روک لیا۔ اسرائیل نے یہ دیکھ کر کہ حضرت خالد کا گھوڑا تھک گیا ہے، واپس لوٹا اور زور سے حملہ آور ہوا۔ حضرت خالد گھوڑے سے اتر آئے اور اس طرح تلوار چلائی کہ اسرائیل کے گھوڑے کی کونچیں کٹ گئیں۔ اسرائیل گھوڑے سے گرا اور اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ حضرت خالد نے دوڑ کر اسے گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر تمام عیسائی لشکر حملہ آور ہوا، لیکن اسی وقت حضرت ابو عبیدہ 35,000 لشکر لے کر آ پہنچے۔ ادھر عیسائی حملہ آور ہوئے اور ادھر اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی پیچھے بھاگے اور قلعے میں گھس گئے۔ حضرت خالد نے کلوس اور اسرائیل کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے انکار کیا۔ حضرت خالد نے دونوں کو قتل کروا دیا۔ پھر دمشق کے عیسائیوں نے ہرقل اعظم کو لکھا کہ کلوس اور اسرائیل دونوں مارے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، فوراً مدد کرو۔
ہرقل اعظم نے حمص کے حاکم دردان کو 90,000 لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ جب وہ چلا تو اس نے کہا، میں مسلمانوں کے سر کاٹ کاٹ کر یہاں بھیجوں گا اور حجاز جا کر مکہ اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ اجنادین میں آ کر مقیم ہو گیا۔ حضرت خالد چونکہ تمام اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اول اجنادین میں پہنچ کر وہاں کے رومیوں سے نپٹ لیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی تھے۔ حضرت خالد نے چاہا کہ 500 سواروں کے ساتھ خود خواتین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ تم آگے چلو، میں پیچھے عورتوں اور مال اسباب کی حفاظت پر رہوں گا۔ چنانچہ حضرت خالد لشکر لے کر آگے چلے، حضرت ابو عبیدہ مائیں لشکر کے ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ اسرائیل کے بعد بولسن بن بلقا دمشق کا حاکم ہو گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کا تعاقب کرنے کو تیار ہوا۔ اس کی بیوی نے اسے سمجھایا کہ میں نے ہولناک خواب دیکھا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم مسلمانوں کے پیچھے نہ جاؤ، مگر وہ نہ مانا۔ 6,000 سوار اور 10,000 پیادے لے کر چلا اور حضرت ابو عبیدہ پر حملہ آور ہوا۔ مسلمان اس کے مقابلے میں آ گئے، زور و شور سے جنگ ہونے لگی، لیکن مسلمان کم تھے اور عیسائی زیادہ تھے۔ عیسائیوں نے زبردست حملہ کر کے عورتوں پر چھاپا مارا اور بہت سی عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت زرار کی بہن حضرت خولا بھی شامل تھی۔ ام آبان بنت عتبہ اور سلمہ بنت نعمان بھی تھیں۔ بولس نے ان عورتوں کو اپنے بھائی پطرس کے حوالے کیا اور اسے کچھ لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف لوٹا دیا۔ سہیل بن عبیدہ نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے دوڑ کر حضرت خالد کو اطلاع کی۔ انہوں نے 5,000 سواروں کو ساتھ لے کر گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی کر دی۔ دم کے دم حضرت ابو عبیدہ کی مدد کو پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے جاتے ہی نہایت شدت سے حملے شروع کیے۔ حضرت زرار نے بولس کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد نے بے شمار رومیوں کو مار ڈالا۔ مسلمانوں نے اس قدر قتل عام کیا کہ صرف 100 آدمی بچ کر بھاگ سکے۔ کچھ رومیوں کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ جب حضرت خالد کو عورتوں کی گرفتاری کا حال معلوم ہوا تو وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر تیزی سے روانہ ہوئے۔ ادھر پطرس نہر استریاق پر ٹھہرا۔ اس نے اپنے روبرو تمام خواتین کو طلب کیا۔ حضرت خولا نہایت حسین اور پری چہرہ تھی۔ پطرس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا، یہ لڑکی میرے لیے ہے، باقی تم آپس میں تقسیم کر لینا۔ حضرت خولا نے عورتوں کو جوش دلایا اور وہ خیموں کی چوبیں لے کر عیسائیوں پر حملہ آور ہوئیں۔ عیسائیوں نے حیرت سے ان عورتوں کو دیکھا۔ بہادر مسلم خواتین جھپٹ کر عیسائیوں پر حملہ کرتی تھی اور چوبوں سے ان کا سر توڑ ڈالتی تھی۔ عیسائیوں نے ان پر نرخہ کیا۔ پطرس بھی تلوار کھینچ کر آ گیا۔ اس نے حضرت خولا سے کہا، اے ماہ عرب، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں بڑا دولت مند ہوں، معزز ہوں، تمہیں اپنی بیوی بنا کر شہزادیوں کی شان سے رکھوں گا۔ اپنے ہاتھ سے چوب پھینک دو اور میرے پاس چلی آؤ۔ حضرت خولا نے کہا، او نصرانی کتے، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان عورت غیر مسلم کی بیوی بننے سے مر جانا اچھا سمجھتی ہے۔ ہم موت کو عزیز رکھتے ہیں۔ تیری اصل و حقیقت کیا ہے کہ تو ایک دختر اسلام کو اپنے پاس رکھ سکے؟ خدا کی قسم، میں تجھے اپنی اونٹوں کا چرواہا بنانا بھی پسند نہ کروں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے پطرس پر حملہ کیا۔ پطرس پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے کہا، اے مسیحی جان بازو، بڑی شرم کی اور غیرت کی بات ہے کہ مسلمان عورتیں تمہارے مقابلے میں کھڑی ہیں۔ بڑھو اور ان سے چوبیں چھین لو۔ اسی وقت حضرت خالد مائیں اپنے ساتھیوں کے وہاں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے پرزور حملے کیے، رومیوں کو گھاس کی طرح کاٹ ڈالا۔ حضرت زرار نے پطرس کو قتل کیا۔ رومی بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے دمشق تک ان کا تعاقب کیا۔
جب وہ قلعہ میں گھس گئے تب وہ لوٹے، مال غنیمت، گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ جمع کیے اور عورتوں کو لے کر حضرت ابو عبیدہ کے پاس وہاں اجنادین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، پھر اسی موضوع کی اچھی سی کڑی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔